ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 10ویں پارے کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے ماتحت مفسرین لکھتے ہیں کہ 4 مہینے جو اشہر حرم ہے، اس میں رجب کا مہینہ بھی ہے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی فضیلت لوگ بیان کرتے ہیں، اور زیادہ فضیلت اس لیے کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوستہ ہے کہ 27 رجب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے ہیں اور چھت کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، حضور کو جگاتے ہیں، وہاں سے حضور کو لے جا کر کعبۃ اللہ میں لے جاتے ہیں، وہاں حضور کو لٹاتے ہیں اور شق صدر ہوتا ہے۔ اب شق صدر کیوں ہو رہا ہے، اس کا موضوع اور یہ بحث ابھی نہیں کر سکتے، اور اس کی حکمتیں کیا ہے انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان کریں گے کہ شق صدر کتنی مرتبہ ہوا اور اس کی کیا حکمتیں تھی۔ تو خیر، کعبۃ اللہ میں سلاتے ہیں، شق صدر ہوتا ہے، پھر وہیں سے آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، سواری کو باندھتے ہیں، پھر وہیں سے تمام انبیاء کی امامت کراتے ہیں، پھر وہاں سے سیڑھی رکھی جاتی ہے، وہاں سے پھر جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان کو بلایا، آسمان پر جا کر ہر آسمان پہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو تحفے میں نمازیں دی۔ خیر، یہ اس کو معراج جو کہتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اور عوام کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوستہ ہے کہ 27 رجب کو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حاصل ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ 27 کو ہی معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے اور بعض میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہو۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جو کی وہ 5 نبوی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ جو پیش آیا 5 نبوی میں، مثلا یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد 18 سال آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان 18 سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو۔ اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور نے ایسا فرمایا ہے، اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگے اور نہیں صحابہ کرام کو اس کی تاکید فرمائی، اپنے طور پر اس کا اہتمام کیا۔ ہاں، یہ حرمت والے مہینے جو ہیں، اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے، عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ البتہ رجب کے مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ 27 رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیدار رہ کر مخصوص عبادت کرنے کا التزام کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس روز کا ثواب، اس روزے کا ثواب یعنی اس دن روزہ رکھے گا تو 1000 روزے کے برابر ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کے روزہ کو
زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزے کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام نے اپنی تصنیفات میں اس کی بہت تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس موضوع کے پر کتاب لکھی ہے، جبکہ متعلق جتنی بھی ضعیف اور موضوع روایات ہیں محدثانہ کلام کرتے ہوئے سب کو باطل کر دیا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں اس امر کا التزام درست نہیں ہے اور بدعت ہے۔ رشیدیہ مع تالیفات رشیدیہ صفحہ نمبر 148۔ لہذا اس مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی عبادت کو ضروری سمجھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، تخصیص اور التزام کے بغیر جس قدر ہو سکے اس پورے مہینے میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔